ہفتہ گزر گیا اس بات میں کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر عاشق رسول ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے پاکستان میں لوگ، اور جنہوں نے دھرنوں کی سیاست اور دھرنوں کی سیاست کے ذریعے مذہب کی ایسی انٹرپریٹیشن کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ جو انٹرپریٹیشن فطرت انسانی قبول نہیں کر پا رہی، اور حکومت وقت اور ریاست وہ اس لیے گھٹنے ٹیک کے بیٹھی تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ ان کے سامنے یہ سلسلہ شروع کرتی کہ بھائی جو آپ ہم پہ مسلط کر رہے ہیں یہ تو تعلیم ہی نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے، انہوں نے اس کی بجائے ایک دوسرا آپشن لینا شروع کر دیا کہ اچھا آپ نے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے حکومت لینی ہے ہم سے، آپ نے عاشق رسول اور ناموس رسول کے نام پر اور تحفظ ختم نبوت کے کارڈ کو کھیلتے ہوئے ہم سے اقتدار گریب کرنا ہے، تو آئیں، ہم تو آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو آپ سے بڑے تحفظ ختم نبوت کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس میں بڑھ بڑھ کے راجہ پرویز اشرف نے پوری تاریخ دہرائی کہ 1974 میں ہم تھے، پھر جس وقت جوتا دکھانے کے لیے شاہد خاقان عباسی آئے تو انہوں نے کہا جی تحفظ ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور ناموس رسالت پہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے تو اور اس کے بعد حکومتی پارٹی آئی تو انہوں نے کہا جی ہم سے بڑا، اور عمران خان کے جو خود عمران خان کے جو تحفظ کی قسم کھائے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس مسئلے کو عالمگیر لیول پہ پورے عالم اسلام کو اور خط لکھ دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، سارا تماشے لگے رہے، آپ دیکھ ہی رہے تھے۔ جہاں جہاں وہ ایکسپوز ہوئے کہ 3 دن پہلے شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ میں آج تک نہیں ملا، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، میں نے کبھی اس میں جانتا ہی نہیں ہے، میں ان کو بیٹھا ہی کبھی نہیں، پھر وہی شیخ رشید اور وہ کاغذ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے مار کے بٹھایا ہوا ہے کسی نے، اور پھر وہ وہاں سے بیٹھ کے تو وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہے، تحریر ہی پڑھ پا رہے ہیں اس وقت صرف اس ویڈیو کے مطابق۔ جھوٹ دار جھوٹ پہ چلے ہوئے تھے نا، ایک دوسرے سے بڑھ کے مقابلہ کر رہے تھے۔ کوئی 98 کی بات ہے کہ میرے پاس وہاں اسلام آباد میں وہ ایک صاحب جو پیپل پارٹی پیپل یہ تھے، مطلب اپنے ذوق کے لحاظ سے، تو وہ مخالف پارٹی کے MNA کے 6 مرڈر کیس تھا ان پہ بنا ہوا، تو وہ ان دنوں وہاں آئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو وہ ٹھہرے ہوئے تھے میرے پاس۔ اب ایک طرف آپ پہ 302 کے، اور وہ بھی حکومتی پارٹی کا MNA مارا ہوا، اس کا پرچہ ہوا اوپر سے پھر آپ نے دانشوری کرنی ہو، پھر آپ خواب دیکھ رہے ہو آگے پیپل پارٹی کے ضلعی صدر اور پھر آگے MNA بننے کے، تو ان دنوں وہ بڑی پڑھی لکھی باتیں بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے تھے۔ شاید وہ گفتگو اور وہ ساری دانشوری جو تھی وہ اس ذہن کے اوپر جو آئندہ آنے والی جیل اور پھر ضمانت اور پھر کیس اور پھر ہر وقت کا خطرہ، کسی بھی جگہ ایمبوش ہو سکتا ہے ان کا، تو ان ساری چیزوں سے کے نتیجے میں جو بوجھ پڑتا ہے اس سے سانس لینے کے لیے وہ اس وقت سیاست اور مذہب اور پھر ہماری خاص طور پر جماعت احمدیہ کے ساتھ بھٹو کا سلوک اور اس کو پھر جسٹیفائی کرنا، تو ان ساری چیزوں پہ وہ بہت موتی بکھیرتے تھے۔ تو ایک دن موصوف کہنے لگے کہ چونکہ زرداری صاحب تھے ان دنوں، حکومت اب ہمیں ہی ملے گی۔ میں کہا جی کتوں لکھوا کے لے آئے ہو؟ دیکھیں بات سنیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی منوانی چاہتی ہے، تو نواز شریف ان دنوں وزیر اعظم تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر دیں گے، پیپل پارٹی ثابت کرے گی اپنے عمل سے کہ جناب تسی جو چاہتے ہو اسی نون لیگ سے بڑھ کے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔
تو میں نے کہا آپ کو خیر حکومت کب ملے گی، کیا ہوگا، یہ سلسلہ تو ایک طرف رہا، لیکن وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو سٹف ہے جو آگے آ رہا ہے، اور اس کا جو پروفائل اور اس کے جو کریڈینشل ہیں، وہ آپ کی اس بات سے خوب واضح ہو گئے ہیں کہ جیسے وہ ہے نا، ایک دفعہ ہماری انگلش لٹریچر کی کلاس چل رہی تھی ایف ایس سی لیول میں، وہ ایک نظم تھی کسی انگریز شاعر کی، تو ہمارے ٹیچر نے اس کی ساری تفصیل ہر سٹینزا پڑھ کے سنایا. تو وہ ظاہر ہے وہ اپنی محبوبہ کی مختلف خوبیوں کا ذکر کر رہا تھا کہ فولڈ دا ونگز، بریک دا اسٹرنگز اینڈ فولڈ میوزکس ونگز، سپوز پالائن ہیز بیڈ می ٹو سنگ. تو سر جو ہمارے مار قاسم صاحب تھے ٹیچر، انہوں نے بڑی اس کی تفصیلات میں جا کے تو بڑی ڈیلیکیسیز اور ساری جمالیاتی حوالوں سے، مختلف باقی انگریزی شعراء کے حوالے سے اس کو پروو کیا. تو اینڈ پہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نہیں سن رہا بات، تو میری طرف اشارہ کر کے یو مسٹر بھٹی جی، میں کہا سر کھڑے ہو جائیے، میں ہو گیا جی. کیا میں نے کہا ہے ابھی، اس کا کیا مین تھیم تھا جو آج ہم نے پوئم پڑھی ہے؟ میں نے کہا جی میں اردو میں بیان کر سکتا ہوں سمجھ مجھے آ گئی ہے. تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے سنا ہے اور آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ اردو میں بیان کر دیں. تو میں نے کہا سر وہ کہنا شاعر یہ چاہ رہا تھا کہ بس یہی 2-4 چیزیں دے گئیں مجھ کو فریب، زلف برہم، مست آنکھیں اور کچھ انگڑائیاں. تو وہ چونکہ ایگزیکٹلی جتنی گفتگو ٹیچر نے کی تھی اس کا سم ٹوٹل یہی بنتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ خیر آپ لائے تو اردو سے ہو، لیکن بات یہی ہے. سو اس وقت جو لیڈرشپ مطلب 98 سے اس وقت سے جہاں سے جب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ زلف برہم، مست آنکھیں اور کچھ انگڑائیاں. آپ کو ایک جیپ نما پجیرو یا پریڈو چاہیے ہوتی ہے، 1-2 جگہوں پہ اچھا بزنس چاہیے ہوتا ہے، 1-8 قتل کا پرچہ ہونا چاہیے، تھوڑی سی آپ کی نوئسنس ویلیو ہو. اس کے بعد آپ جب بینظیر زرداری یا مریم یا نواز شریف یا شہباز شریف دورہ کریں تو آپ کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ آپ ان کو ہوسٹ کر سکیں، اور وہاں سے کچھ چیلے چانٹے اکٹھے کر کے تو ڈنڈے پھٹے والے ہوں. آپ سیاستدان ہیں.